آقا کریم کی آمد ہوگی، جب لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بازار میں لے جاتے، اسے فروخت کر دیتے۔ ایک تاریخ ہے، 3 سگا بھائی ہے، اپنی ماں کو لے کر چلا، بازار میں پہنچا اور بازار میں لے جا کر 900 درہم میں اپنی بوڑھی ماں کو بیچ کر وہ رقم لے کر کے آئے۔ تینوں بھائی اپنے آپس میں تقسیم کر دیے، اپنے آپس میں تقسیم کر کے لے لیے۔ میرے آقا نے دنیا والوں کے جب ان حالات کو دیکھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو۔ ماں باپ بازار میں فروخت کیے جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگوں سنو، ماں تو وہ ہے، ماں کا تو وہ مقام ہے۔ میرے رب نے عرش معلیٰ پر جنت کو سجا کے رکھا تھا، میں نے وہاں سے جنت کو کھینچ کے لایا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، ماں کے قدم کے نیچے میں جنت کو رکھ دیا ہے۔ حضرات قربان جاؤ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں چلنے کا شعور بخشا، جنہوں نے ہمیں اپنی شریعت سے نوازا، اپنی کتاب سے نوازا، ہمارے تمام طور طریقے ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جس کا مقصد یہ ہے، آج کا یہ بزم عقیدت صاحب خانہ عالی جناب ندیم اختر صاحب نے اپنے دونوں بیٹیوں کے عقیقہ کے پربہار موقع پہ سجایا ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے، اسی رحمت للعالمین پیغمبر کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اس قدر پیاری سنت ہے، اس قدر پیاری سنت ہے کہ خود آقا اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا آپ نے عقیقہ فرمایا اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کرو۔ اب عقیقہ کیسے کیا جائے؟ عقیقہ کے لیے اگر بیٹا ہے تو 2 بکرا یا 2 بکری، بیٹی ہے تو 1 بکرا یا 1 بیٹی، یا اس کے برخلاف اگر آپ کے پاس لڑکا ہے 2 بکرا کی طاقت نہیں ہے تو 1 ہی بکرا 1 ہی بکری سے آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، عقیقہ کے جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ عقیقے کے جانور کے ایک عضو کو گویا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے یا بچی کے ایک عضو کے بدلے میں صدقہ دیا جاتا ہے، اور یہ صدقہ نافلہ ہے، قربانی کے گوشت کی طرح سے اس کا بھی حکم ہے کہ اس گوشت کو یعنی عقیقہ کے جانور کا گوشت ہر شخص کھا سکتا ہے، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ تو محققین علماء بیان فرماتے ہیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا عقیقہ اس کے پیدا ہونے کے 7ویں دن میں کیا کرو۔ جب 7واں دن ہو جائے، 7ویں دن میں بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال اتار کر اس کے وزن کے برابر میں چاندی کو خیرات کیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور اگر آپ سے 7ویں دن میسر نہ ہو تو 21ویں دن میں کریں، 21ویں دن بھی میسر نہ ہو تو زندگی میں جب چاہے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساتھ ہی ساتھ محققین علماء بیان فرماتے ہیں 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس کا اچھا نام چن کے رکھا جائے۔ بچہ اگر پیدا ہونے والا بچہ اگر لڑکا ہے تو لڑکا کا نام اگر رکھو یا تو ذات باری تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کے کو رکھو، اور اگر وہ نہ ہو تو نبی کے نام پر رکھو، نبی کے صحابہ کے نام پر رکھو، تاریخی نام رکھو۔ فرق یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام اپنے بچے کے لیے آپ چن رہے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ اس کا نام رکھنے کے بعد اس سے پہلے آپ کو لفظ عبد جوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کا نام رحمان رکھنا چاہتے ہیں تو خالی رحمان نہیں کہہ سکتے، شروع میں لفظ عبد لگانا ہوگا، عبد الرحمان کہنا ہوگا۔ رحیم رکھنا چاہتے ہیں تو شروع میں عبد لگانا ہوگا، عبد الرحیم کہنا ہوگا۔ اب غفور رکھنا چاہتے ہیں تو شروع
اردو میں عد لگا ہونا ہوگا، عبد الغفور رکھنا ہوگا۔ اے تو بچوں کا ہے، اور اگر گھر میں پیدا ہونے والا وہ بچہ آپ کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو اس بیٹی کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ کے نام پر رکھو، رسول اللہ کے ازواج مطہرات کے نام کی طرف منسوب کر کے رکھو، اس لیے کہ حدیث پاک کا نچوڑ یہ ہے کہ جیسا نام رکھا جائے گا اس کے اندر ویسا ہی اثر ہوئی ہوتا ہے، وہ اسی اچھے نام سے پکارا بھی جائے گا۔ عزیزان گرامی، محققین علماء زیادہ تر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام رکھو تو لفظ محمد رکھا کرو، محمد نام رکھا کرو یا احمد نام رکھا کرو، اس لیے کہ دنیا کے تمام ناموں میں سب سے افضل و اعلیٰ نام جو ہے وہ محمد نام ہے۔ یہ محمد اللہ نے خود اپنے محبوب پیغمبر کا نام رکھا ہے۔ محمد نام کی بے پناہ برکت ہے، احمد نام کی بے پناہ برکت ہے۔ کس قدر برکت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہوگا اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، جس دسترخوان میں محمد نام کا کوئی فرد ہوگا اس دسترخوان میں بے برکتی نہیں آئے گی بلکہ برکت ہی برکت آئے ہوگی۔ حضرات گرامی، محمد نام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا قیامت کے روز رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سب کے آقا اپنے سر ناز کو رکھ کر جب اپنی گنہگار امت کے حق میں رب حبلی امتی کی صدا دیں گے، میرا پروردگار اس وقت اپنے محبوب سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھا۔ رب کو اپنے محبوب سے کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھا، لیکن اس وقت میدان محشر میں نام محمد کے جتنے لوگ ہوں گے سب اپنے اپنے سروں کو بلند کر کے رکھیں گے، تو اس وقت آواز آئے گی، سب کو نہیں بلکہ یہ آواز تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ سر کو اٹھاؤ۔ ہاتف غیبی یعنی میرا پروردگار ارشاد فرمائے گا نہیں، آج نام محمد سے انسیت رکھنے والا، نام محمد سے محبت میں رکھ کر اپنا نام رکھنے والا، جتنے بھی نام محمد ہے میں نے اپنے محبوب کے نام کی محبت کے صدقے میں ان سب کو بھی معاف کر دیا ہے، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات، نام محمد کی بے پناہ برکت ہے، کس قدر برکت ہے۔ تاریخ کی روشنی میں ایک تاریخ آپ سماعت کیجئے۔ تاریخ یہ ہے کہ حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر میں ایک غلام ہے جس کے باپ کا نام ایاس ہے۔ ایاس اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور وہ محمد حضرت محمود غزنوی کے خادم کی حیثیت سے ہے، غلام کی حیثیت سے ہے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت محمود غزنوی اپنے غلام سے خدمت لیتے، اپنا کام لیتے، ہر کام لیتے، اور جب بھی ان کو پکارتے تو محمد کہہ کے پکارتے۔ ایک دن کی بات یہ ہے کہ محمود غزنوی اپنے غلام کو محمد کہہ کے نہیں پکارتے بلکہ کہتے ہیں اے ایاس کے بیٹے ادھر آ۔ محمود غزنوی کے غلام نے جب سنا کہ آج میرا مالک مجھے میرا نام لے کے نہیں پکارا بلکہ ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا، کہیں ایسا تو نہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، میری طرف سے کوئی کاہلی برتی گئی ہے؟ کیا سبب ہے کہ میرا مالک آج میرا نام لے کے نہیں پکارا بلکہ ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا؟ کہیں بادشاہ سلامت ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ بچہ، وہ غلام وہاں سے مایوسی کے عالم میں اپنے گھر جاتا ہے۔ ایاس نے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے میں پریشانی کے آثار کو، تو ایاس اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا سبب کیا ہے تمہارے چہرے میں پریشانی کے آثار دیکھتا ہوں، کیا سبب ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، غلام کہنے لگا بابا جان آج میرا مالک شاید مجھ سے ناراض ہے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت روزانہ مجھ کو میرا نام لے کے پکارا کرتے تھے لیکن آج انہوں نے میرا نام لے کے نہیں پکارا۔ ایاس کا بیٹا
کہہ کے بلایا ہے. یہی وجہ ہے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میرا بادشاہ، میرا حاکم، میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. ایاس بادشاہ سلامت محمود غزنوی کے قریب جاتے ہیں. محمود غزنوی سے ساری باتیں کہہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت میرے بیٹے کے طرف سے اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی برتی گئی ہے ازراہ کرم اسے معاف کرے. محمود غزنوی نے کہا ایاس کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی غلطی، کون سی کوتاہی؟ ایاس کہنے لگا اے بادشاہ سلامت آپ پہ روزانہ آپ میرے بیٹے کو اس کا نام محمد دے کے پکارا کرتے تھے. کل آپ نے انہیں محمد کہہ کے نہیں بلکہ ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، جس کے بنا پر میرا بیٹا پریشان ہو گیا ہے، میرا بیٹا پریشان ہو گیا ہے. اللہ اللہ. حضرات جب ایاس نے بادشاہ محمود غزنوی سے یہ باتیں عرض کی تو محمود غزنوی نے جو جواب دیا ہے اس کو سنو اور نام محمد کی فضیلت کو سمجھو. محمود غزنوی جواب دیتے ہیں ایاس بات وہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ میری زندگی کا معمول ہے، میں نے زندگی میں کبھی بھی نام محمد کو بغیر وضو سے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. نام محمد کو زندگی میں ہم نے کبھی اپنی زبان سے بغیر وضو کے ادا نہیں کیا. ایاس تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، کل میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اسے محمد کہہ کے نہ پکارا بلکہ ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد نام رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ محمد بہت ہی پیارا، بہت ہی پسندیدہ نام ہے. یہ نام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا رکھا، زمین پر اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، آسمان میں اپنے محبوب کا نام احمد رکھا. حضرات اس بات کی وضاحت کرتا چلوں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام زمین پر محمد کیوں رکھا، آسمان میں احمد کیوں رکھا؟ تو مفسرین علماء بیان فرماتے ہیں میرے رب نے اپنے محبوب کا نام آسمان میں احمد اس لیے رکھا، زمین میں محمد اس لیے رکھا. جب میرے رب کو مشیت ہوئی یہ دنیا بنانے کی، جب میرے رب نے چاہا دنیا کو پیدا کرنا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر ان سے مشورہ طلب کیا اور میرے رب نے کہا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرے رب نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا تھا اے میرے شے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس وقت فرشتوں نے کہا تھا پروردگار عالم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسوں کو اپنا نائب بنائے گا، ایسوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں کتنا فساد مچائے گا، خوریزیاں کرے گا. حضرات گرامی جب فرشتوں نے یہ کہا اور فرشتوں نے عرض کیا مولا نحنو نسبحک بحمدک ونقدس لک، مولا تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، تیرے تقدس کو بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے تو ہم فرشتے ہی کافی ہیں. فرشتوں نے یہ کہا تھا آج اللہ نے عرش میں اپنے نبی کا نام احمد رکھا. احمد کے نام معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. گویا اللہ نے آسمان میں اپنے نبی کا نام احمد رکھ ان فرشتوں کو جواب دے دیا اے فرشتوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اے بارے اللہ تیرے تقدس کو بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے تو ہم لوگ ہی کافی ہیں. اے فرشتوں سنو تم میری کیا تعریف بیان کرو گے؟ میرے تقدس کو اگر سب سے زیادہ کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرا محبوب پیغمبر ہے. میرا محبوب پیغمبر ہے جو آسمان میں سب سے زیادہ میری تعریف کر سکتا ہے. عزیزان گرامی اس لیے اللہ نے آسمان میں اپنے نبی کا نام احمد رکھا، زمین میں اپنے نبی کا نام محمد رکھا. تو محمد رکھا پرانے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے قوم کو اپنی رعایا سے اپنی تعریف کرواتے، اپنی توصیف بیان کرواتے، اپنی خوبیوں کو بیان کرواتے. حق تو یہ ہے کہ
कुछ बादशाहों ने अपने ही रियाया से अपने को सज्जा करवाना शुरू कर दिया, अपनी तारीफ करवाना शुरू कर दिया। हजरात ऐसे इस वजह से अल्लाह ने जब इस कायनात में हमारे नबी को पैदा फरमाया तो जमीन पर मोहम्मद नाम रखा, इसलिए कि मोहम्मद के माने है सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। गोया अल्लाह ने जमीन पर अपने नबी का नाम मोहम्मद रख के तमाम अहले ज़मीन को ये जवाब दे दिया, ऐ फर्श वालों तुम में से कोई तारीफ करने किए जाने के लायक नहीं है। रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ हो सकती है तो वो कोई और नहीं, मेरा महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी है। अज़ीज़ान किरामी, तो इन दोनों नाम को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। अल्लाह ने अपने नबी का नाम आसमान में अहमद रखा है, जमीन में मोहम्मद रखा है। ऐ लोगों, आपके लिए पैगाम ये है, अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद